تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے پرانے شہر میں میٹرو ریل کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھا۔ پرانے شہر کے فاروق نگر فلک نما کے قریب میٹرو ریل کوریڈور کی سنگ بنیاد تقریب منعقد کی گئی، جس میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے حصہ لیتے ہوئے میٹرو ریل کوریڈور کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، AIMIM صدر و حیدرآباد MP بیسٹ اسد الدین اویسی، چارمینار MLA میر ذوالفقار علی، بہادرپورہ MLA محمد مبین، یاقوتپورہ MLA جعفر حسین معراج، ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ، راجیہ سبھا MP وینکٹ بالمور، MLCs ریاض الحسن آفندی، مرزا رحمت بیگ کے علاوہ پارٹی کے سینئر لیڈرز اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے AIMIM حیدرآباد MP بیسٹ اویسی کے ہمراہ کاروان حلقے میں تمری اسکول کا افتتاح کیا۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے کاروان ابراہیم باغ میں 1 ایکڑ اراضی پر تمری اسکول قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے AIMIM صدر و MP اسد الدین اویسی کے ہمراہ تمری اسکول کا افتتاح انجام دیا۔ واضح ہے کہ جدید ترین کیمپس 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پر 28 کلاس رومز ہیں اور 4 لیبز ہیں۔ وضو خانوں کے علاوہ نماز کے لیے بھی ایک کمرہ مخصوص کیا گیا ہے۔ تمریز کے افتتاح کے موقع پر حکومت کے مشیر برائے اقلیت محمد علی شبیر، کاروان MLA کوثر محی الدین، حیدرآباد ضلع کلکٹر انودیپ ترشیٹی، نومنتخب MLCs MPs کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ تفسیر اقبال IPS نے حکومت کے اسپیشل سیکرٹری اور کمشنر اقلیتی بہبود کا جائزہ حاصل کیا۔ تلنگانہ حکومت نے انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ حیدرآباد کے DIG تفسیر اقبال کو حکومت کا اسپیشل سیکرٹری اور کمشنر اقلیتی بہبود مقرر کیا ہے۔ IPS تفسیر اقبال کمشنر اقلیتی بہبود کے طور پر خدمات انجام دینے والے عمر جلیل کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری کی جانب سے اس خصوص میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تفسیر اقبال نے جمعہ کو حکومت کے اسپیشل سیکرٹری اور اقلیتی بہبود محکمے کے کمشنر کا عہدہ سنبھالا۔ BRS MLC کے کویتا نے جیو نمبر 3 کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا منظم کیا۔ جیو کو منسوخ کرنے تک جدوجہد جاری رکھنے کی بات کہی۔ تلنگانہ میں خواتین کے ریزرویشن سے منسلک جیو نمبر 3 کی اجرائی کے خلاف BRS MLC کے کویتا نے عالمی یوم خواتین کے موقع پر اندرا پارک دھرنا چوک پر دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ PV نرسمہا راؤ نے خواتین کو شعبہ تعلیم میں 33% ریزرویشن دیا تھا۔ KCR کے دور حکومت میں بھی خواتین کے لیے 33% ریزرویشن نافذ کیا گیا تھا، لیکن کانگریس حکومت ایسا نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کو پرانی حکومت کی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے اور عوام کا بھلا کرنا چاہیے۔ کویتا نے کہا کہ جب تک حکومت جیو نمبر 3 منسوخ نہیں کرتی تب تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ احتجاجی پروگرام میں BRC کارپوریٹرز، بھارت جاگرتی لیڈرز اور ریاست بھر سے خواتین رہنماؤں نے حصہ لیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حسن آباد ٹاؤن میں بس اسٹینڈ کے ماڈرنائزیشن کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ حسن آباد کا بس اسٹیشن سن 1984 میں بنایا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ حسن آباد بس اسٹینڈ سے روزانہ 25,000 سے زائد لوگ سفر کرتے ہیں۔ مسافرین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے بس اسٹینڈ کے ماڈرنائزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر پونم پربھاکر نے جمعہ کو بس اسٹینڈ کے ماڈرنائزیشن کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مہالکشمی اسکیم کے نفاذ کے بعد سے تمام بس اسٹینڈز پر مسافرین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ RTC بسوں میں خواتین مفت سفر کر رہی ہیں اور اگر خواتین کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو وہ اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پونم پربھاکر نے جلد ہی نئی بسیں متعارف کروانے اور محکمہ RTC میں نئی بھرتیاں کیے جانے کا انکشاف کیا اور حسن آباد حلقے کے لوگوں کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں MLA منتخب کیا۔ ریاستی وزیر برائے صحت و خاندانی بہبود دامودر راج نرسمہا نے نیمز اسپتال میں ایڈوانس ہائی فیڈلٹی ٹیک انیبلڈ کریٹیکل کیئر سیمولیشن اسکل لیب اور CPR لیب کا افتتاح انجام دیا۔ شہر حیدرآباد کے نامور اسپتال میں مریضوں کے لیے
जदीद आलात से लैस 2 लैब्स कायम किए गए हैं। जुमा को वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे तिब व सेहत के सेक्रेटरी क्रिस्टीना जरचोंगो और अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन के हमरा एडवांस हाई फिडेलिटी टेक इनेबल्ड क्रिटिकल केयर सिमुलेशन स्किल लैब और CPR लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर CPR का डेमो भी किया गया। इफ्तिताह के मौके पर निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर बीरप्पा, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर N सत्यनारायणा व दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मुलुगु में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के आरजी कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुलुगु जिले में 335 एकड़ अराजी पर समक्का सरक्का ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने रियासती वजीर सीता अक्का, महबूबाबाद की MP मालवत कविता के हमरा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के आरजी कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी और कहा कि समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कैंपस का इफ्तिताह करना उनके लिए खुशी की बात है। 335 एकड़ में से 50 एकड़ अराजी का हुसूल बाकी है और जैसे ही अराजी का हुसूल मुकम्मल हो जाता है, यूनिवर्सिटी की इमारतों की मुस्तकिल तामीर शुरू की जाएगी। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिलत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एजुकेशनल कैंपस वाक़े मोगलपुरा में तुलबा व तालिबात से मुलाकात की। सालार मिलत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह एजुकेशनल कैंपस वाक़े मोगलपुरा में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमा को नौ तामीर शुदा एजुकेशनल कैंपस का दौरा किया। वो स्कूल के तुलबा से मुलाकात करते और उनके साथ गुफ्तगू करते भी देखे गए। BRS की वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस हुकूमत से आबपाशी की सहूलत फराहम करने और किसानों की मदद करने का मुतालबा किया है। आबपाशी के लिए पानी मैसर न होने से काश्तकार सख्त परेशान हैं। उनकी फसलें सूख कर ज़ाया हो रही हैं। BRS MLA KTR ने साबिक वजीर गंगुला कमलाकर व दीगर के हमरा खुश्क ज़दा खेतों का मुआयना किया और काश्तकारों के मसाइल जाने। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से किसानों को मुआवजा अदा करने और आबपाशी की सहूलत मुहैया करवाने के अलावा फसलों के लिए MSP समेत 500 रुपये इजाफी रकम अदा करने की मांग की है। हैदराबाद शहर में वाक़े सेंट्रल पब्लिक स्कूल का 34वां एनुअल डे शानदार पैमाने पर मनाया गया। बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के मकसद से कायम किया गया सेंट्रल पब्लिक स्कूल अपने क़याम के 34 साल मुकम्मल कर चुका है। इस मौके पर शहर के खुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। स्कूल की मुख्तलिफ जमातों के तुलबा व तालिबात की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। मेहमानान ख़ुसूसी और मेहमानान एजाज़ी के हाथों तुलबा व तालिबात में इनामात और असनादात की तक़सीम भी अमल में लाई गई और तुलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई भी की गई। स्कूल से तालीम मुकम्मल करते हुए मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवाने वाले तुलबा व तालिबात को भी तहनीत पेश की गई। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल पब्लिक स्कूल मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह फ़हीम ने मेहमानों से इज़हार तशक्कुर किया और एनुअल डे और स्कूल की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात बताईं। BRS लीडर मानिक त्रिशंक ने एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखने के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से साबिक़ BRS हुकूमत और KTR पर किए गए तबसरों पर कहा कि रेवंत रेड्डी ने महज तशहीर की खातिर एलिवेटेड कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा है। मानिक त्रिशंक ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर महकमा दिफा की अराजियात को हासिल करने में कोई रोल नहीं रखते। मेहनत KTR की है और तशहीर रेवंत कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि छावनी में डबल डेकर स्काई बेस KCR की हुकूमत में शुरू किए गए SDRP प्रोजेक्ट का हिस्सा है और KTR ने कई वज़रा से मुलाकात की थी। उनकी टीम ने डिज़ाइन तैयार किया था। दिफाई अराजियात की निशानदही की गई थी और तजावीज़ात पेश की गई थी। NDSA यानी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के माहिरीन की एक टीम ने मेदी गड्ढा बैरेज का दौरा करते हुए तबाहशुदा सुतूनों का मुआयना किया।
NDSA ماہرین کی ایک ٹیم میدی گڈھا پہنچی جو کہ کلیشورم پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ ماہرین نے بیرج کے تباہ شدہ ستونوں اور بیرج کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ حیدرآباد پولیس نے محکمہ پولیس میں ملازمت دلانے کا جھانسا دیتے ہوئے کروڑوں روپے بٹورنے والے ایک عاشق جوڑے کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک عاشق جوڑا خود کو پولیس اہلکار بتاتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دونوں نے محکمہ پولیس میں ملازمت دلانے کا جھانسا دے کر 30 لوگوں سے 3 کروڑ روپے بھی بٹورے تھے۔ حیدرآباد پولیس نے متاثرین کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آئندہ پارلیمانی انتخابات کے پس منظر میں سعید آباد پولیس کی جانب سے چنتل بستی میں کارڈن سرچ کیا گیا۔ شہر حیدرآباد پولیس کمشنر کے حکم پر ایڈیشنل DCP سوامی کی قیادت میں سعید آباد پولیس اسٹیشن حدود کے چنتل بستی میں گھر گھر تلاشی لی گئی۔ 4 ACP، 8 CI اور 220 پولیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے کارڈن سرچ میں حصہ لیا اور 400 مکانات کی تلاشی لی۔ آدھار کارڈ اور دیگر دستاویزات کی تنقید کی گئی۔ پولیس نے کارڈن سرچ کے دوران 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ نامناسب دستاویزات رکھنے والے 12 افراد کی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں پولیس نے گھر میں شراب فروخت کرنے والی خاتون پر مقدمہ درج کر اسے تحویل میں لیا ہے اور 45 شراب کی بوتلیں بھی ضبط کر لی ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے اندر لوک میں ایک پولیس اہلکار کو سڑک کے کنارے نماز جمعہ ادا کرنے والے نمازیوں کو لاتے مارتے اور انہیں نماز پڑھنے سے روکتے دیکھا گیا۔ دہلی پولیس کے ایک اہلکار کا ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں اسے سڑک کے کنارے نماز جمعہ ادا کرنے والے مصلیوں کو لاتے مارتے دیکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ دہلی کے اندر لوک علاقے کا ہے۔ پولیس اہلکار جو کہ کاوڑیا یاترا کے موقع پر یاتریوں کا پھول برسا کر استقبال کرتے ہیں، ٹریفک کا رخ موڑ دیتے ہیں، انہیں مسلمانوں کا نماز ادا کرنا گوارا نہیں ہے۔ وہ سجدہ کرنے والے مصلیوں کو لاتے مار رہے ہیں اور انہیں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ پولیس افسر کی اس حرکت پر وہاں موجود دیگر مصلیوں نے شدید اعتراض کیا ہے۔ تلنگانہ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے عہدیداروں نے سوریہ پیٹ ضلع میں کوڈین سے بنے کھانسی کے شربت اور نیٹرازیپم گولیاں ضبط کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق DCA حکام نے عادی بنانے والی ادویات زیادہ قیمتوں پر فروخت ہونے کے شبے کے چلتے سوریہ پیٹ ضلع کے ماتم پلی گاؤں میں ایک احاطے پر چھاپہ مارا اور کوڈین سے بنے کھانسی کے شربت کی 80 بوتلیں اور 150 نیٹرازیپم گولیاں برآمد کر لی۔ واضح ہے کہ کوڈین سرپ اور نیٹرازیپم گولیوں کا غلط استعمال سنگین جسمانی اور نفسیاتی نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ان کا زیادہ مقدار میں استعمال یا پھر مسلسل غلط استعمال کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواریاں، دورے پڑنا اور کوما میں جانے کا خطرہ ہے، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ راجستھان کے کوٹا میں شیوراتری جلوس کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے 14 بچے جھلس گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ دل دہلا دینے والا واقعہ کوٹا کے ساکت پور کالی بستی میں اس وقت پیش آیا جب شیوراتری کے موقع پر جلوس نکالا جا رہا تھا۔ جائے حادثے پر ہائی ٹینشن پاور لائن کی تاریں بہت ہی کم تھی جس کی وجہ سے 14 بچوں کو کرنٹ لگ گیا۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں لوگوں کو اپنے بچوں کو بازوؤں میں اٹھائے اسپتال کے اندر بھاگتے دیکھا گیا ہے۔ پولیس اور دیگر لوگ بھی موقع پر موجود رہے۔ پولیس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے سین فرانسسکو سے جاپان کے اوساکا جانے والی یونائیٹڈ ایئر لائن کے طیارے کا ایک پہیہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ اڑان بھرنے کے فوری بعد طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں سین فرانسسکو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے چند سیکنڈ بعد یونائیٹڈ ایئر لائنز کے طیارے سے ایک پہیہ گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ چوکس پائلٹس نے فوری طور پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ اس وقت طیارے میں 249 مسافر سوار تھے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دی ہے۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔